السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سرکاری ملازمین کی آواز۔ اگر آپ سرکاری ملازمین ہیں یا پینشنر ہیں تو یہ چینل آپ کے لیے ہے۔ یہاں آپ کو ملے گی تازہ ترین خبریں، حکومتی نوٹیفکیشن، تنخواہوں اور الاؤنس کی اپڈیٹ اور پینشنر کی نئی معلومات۔ ہماری کوشش ہے کہ آپ تک تازہ ترین معلومات دیتی جائیں تاکہ آپ ہر اپڈیٹ آج کی تازہ ترین خبریں نوٹیفکیشن میرے ساتھ رہیے گا۔ بات کرتے ہیں آج کی سب سے بڑی خبر، پہلی خبر کی طرف چلتے ہیں جی۔ پہلی بڑی خبر جو ہے وہ حکومت پنجاب کی طرف سے ہے۔ سرکاری ملازمین کے حوالے سے حکومت پنجاب نے ہدایت جاری کیا کہ تمام سرکاری ملازمین کو 1 ستمبر 2025 سے صرف ڈیجیٹل طریقے سے تنخواہیں ملیں گی۔ نقد اور چیک کی ادائیگی بالکل بند کر دی گئی ہے۔ ادائیگی ڈیجیٹل والٹس یا بینک آف پنجاب جیسے بایو میٹرک پلیٹ فارم سے ہوگی۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ شفافیت، غیر قانونی کٹوتیوں سے بچاؤ، تنخواہوں میں تاخیر جو ہے اس کو ختم کیا جائے۔ تو اس حوالے سے حکومت پنجاب کا یہ بہت اچھا عمل ہے جس میں انہوں نے کہا کہ اب چیک کی صورت میں یا کسی اور طریقے سے تنخواہیں نہیں ملے گی یا نقد کی صورت میں، بلکہ آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوں گی۔ چیک یا بل کی صورت میں تنخواہیں آپ کو نہیں دی۔ پنجاب اسمبلی کے ملازمین، لا ڈپارٹمنٹ، ایوان وزیر اعلیٰ، فنانس ڈپارٹمنٹ کے ملازمین کو پنجاب حکومت کی طرف سے، وزیر اعلیٰ کی طرف سے 3 اضافی تنخواہیں بطور اعزازیہ دی جائیں گی۔ 3 بنیادی تنخواہیں دینے کا اعلان وزیر اعلیٰ نے کیا۔ اس کے علاوہ وفاقی طرز پر پینشن ڈسپیرٹی الاؤنس اور تنخواہوں میں اضافہ پر مناسب اضافہ، اور اس کے علاوہ لیو انکیشمنٹ پینشن گریجویٹی 70A پر بحالی کی درخواست بھی وزیر اعلیٰ، جہاں پہ انہوں نے بطور اعزازیہ اتنی بڑی جو ہے وہ 3 تنخواہیں دینے جا رہی ہیں مختلف ڈپارٹمنٹ کو، تو وہاں پہ ان سے گزارش ہے کہ ان پر بھی غور کریں اور وفاقی طرز پر جو 30% ڈسپیرٹی الاؤنس ہے وہ ضرور دیا جائے۔ اس سے آگے چلیں تو ایک اور نوٹیفکیشن گورنمنٹ آف پنجاب کے فیصلہ کے مطابق ریٹائرمنٹ کے بعد اگر کوئی پینشنرز کسی قسم کی سرکاری ملازمت کرے گا تو ملازمت کے عرصہ میں پینشن یا دوبارہ ملازمت کی تنخواہ میں کسی ایک کا انتخاب کرے گا۔ تو یہ بھی حکومت کی طرف سے باقاعدہ اس کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے کہ اب وہ اس میں سے کسی ایک کا وہ انتخاب کرے گا۔ سرکاری اساتذہ کے لیے بڑا جھٹکا، جی سرکاری اساتذہ کے لیے بڑا جھٹکا، سرپلس 47,000 اساتذہ کو آٹومیٹک طریقے سے دوسرے سکولوں میں ٹرانسفر کر دیا جائے گا۔ جی وزیر تعلیم کی طرف سے جتنی پوسٹیں خالی ہیں اس پر یہ ٹرانسفر کر دیے جائیں گے۔ وفاقی حکومت یوٹیلیٹی اسٹور 10 جولائی سے بند کرنے کا بھی بڑا اعلان کر دیا گیا۔ تو یہ آج کی تازہ ترین خبریں تھی۔ ڈسپیرٹی الاؤنس کے نوٹیفکیشن کے بارے میں اگر بات کریں تو کیونکہ یہ بل باقاعدہ طور پر پاس ہوتا ہے اسمبلی سے، جو اسمبلی میں بجٹ کیونکہ پاس ہو چکا ہے، اب اس میں جو ہے وہ فنانس ڈپارٹمنٹ آئندہ چند دن، اسی ہفتے میں یا 15 جولائی سے پہلے یہ نوٹیفکیشن 30 جو ہے وہ جاری کر دیا جائے گا۔ وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت چلائی جائے گی، جس کی وجہ سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں اساتذہ کی جو روزگار ہیں وہ خطرے میں پڑ گئے ہیں۔ بہرحال اس حوالے سے جو مزید خبریں ہیں جب وہ کنفرم ہوگی تو آپ تک وہ بھی پہنچائیں گے۔ بات کریں گے جی ایک اور بڑی اہم اپڈیٹ ہے، ایک جو ہے وہ نوٹیفیکیشن جاری ہوا، اور اس نوٹیفیکیشن کو اگر دیکھیں تو اس میں امینڈمنٹ کی گئی ہیں سیلریز کے حوالے سے۔ اس امینڈمنٹ کے بعد اب جو فیڈرل منسٹرز ہیں وہ اپنی تنخواہیں ٹائم ٹو ٹائم انکریز کر سکیں گے، یعنی کہ جب کسی بھی فیڈرل منسٹر یا منسٹری کو تنخواہوں میں اضافے کے حوالے سے یا فنڈز کے اضافے کے حوالے سے کوئی بھی ضرورت پیش آئے گی تو وہ اپنی تنخواہوں میں اضافہ کر سکیں گے۔ اس کا واضح مطلب یہی نکلتا ہے۔ اور اگر غریب سرکاری ملازمین کی بات کی جائے تو ڈسپیرٹی کے حوالے سے صوبائی ملازمین جس طریقے سے مشکلات کا شکار ہیں، ان پر لاٹھی چارج ہو رہا ہے بلوچستان میں، اور احتجاج جو پنجاب میں کیا گیا اس کو ہینڈل کرنے کے لیے صرف ڈی ایس پی لیول کا بندہ جو ہے وہ تسلی دینے کے لیے آیا۔ گورنمنٹ نے اعلیٰ سطحی کوئی بندہ بھی وہاں پر نہیں بھیجا۔ اور دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو باقی صوبے بھی اسٹرگل کر رہے ہیں۔ سندھ میں بالکل غائب ہو گیا، ڈسپیرٹی کا نام تک نہیں لیا گیا، اور اسی طریقے سے کے پی کے میں کسی حد تک امید افزا خبریں آ رہی ہیں کہ ان کو ڈسپیرٹی الاؤنس وفاق کے مطابق دینے جا رہے ہیں۔ بہرحال